سبحان اللہ، یہ شفاعت کروانے والا وظیفہ ہے، یہ روزی میں برکت کا وظیفہ ہے، یہ قیامت کے دن آسانی والا وظیفہ ہے، دنیا میں برکتیں لانے والا وظیفہ ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نظر کا نور دلوں کے لیے قرار درود، عقیدتوں کا چمن روح کا نکھار درود۔ درود نغمہ نعت نبی کا زینہ ہے، سدا بہار دعاؤں کا ہے وقار درود۔ گلاب ذہن کے پردوں پہ کھلنے لگتے ہیں، زباں پہ جب بھی میری آتا ہے مشک بار درود۔ پھر محبت سے درود پاک پڑھ لیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم کوشش کرتے ہیں قرآن پاک کی کچھ آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، اس سے کچھ میسج لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن پاک کی آج مختصر صورت کو سنیں گے اور اس سے ملنے والا پیغام لیں گے۔ سورہ معون کی آج بات ہوگی۔ 7 آیتیں ہیں، 1 رکوع ہے، اور معون کے معنی ہے استعمال کی معمولی چیز۔ اس میں چونکہ معون ذکر ہے اس صورت میں، تو اس لیے اس کا نام سورہ معون رکھا گیا۔ ایک روایت کے مطابق یہ صورت آدھی مکہ میں، مکہ کے غیر مسلموں مثلا ابو جہل، عاص بن وائل وغیرہ کے متعلق نازل ہوئی، جبکہ آدھی مدینے میں عبداللہ بن ابی سلول منافق کے بارے میں مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ بنیادی طور پر یہ نقطہ سمجھایا گیا ہے کہ قیامت کے دن اٹھنے اور بارگاہ الہی میں پیش ہونے کا انکار ابو الخبائث یعنی برائیوں کی جڑ ہے۔ اس انکار کے سبب انسان برے اور گھٹیا کردار کا عادی ہو جاتا ہے۔ یعنی جس کو یہ ظاہری نہیں کہ مرنا ہے، مرنے کے بعد اللہ کے پاس جانا ہے، اللہ کی بارگاہ میں حساب دینا، جب یہ دماغ میں نہ ہو تو یہ سب سے بڑی برائیوں کی جڑ ہے۔ پھر انسان کس بات کی نیکی کرے گا جب پتہ ہے حساب ہی نہیں دینا؟ تو کفار اس وجہ سے بہت زیادہ برائیوں میں ملوث تھے۔ قیامت کے دن کا یہی انکار آدمی کو ظالم بناتا ہے۔ جو قیامت کا انکار کرتا ہے اس کے اندر سے انسانیت مٹ جاتی ہے، وہ انسان نما حیوان بن کر یتیموں، مسکینوں اور بے سہاروں پر ظلم ڈھاتا ہے، انہیں دھکے دیتا ہے۔ یہی قیامت کا انکار آدمی کو ریاکار بناتا ہے، یہی قیامت کا انکار بندے کو اپنے رب کریم کا نافرمان بناتا ہے، یہی انکار کنجوس بناتا ہے۔ حرص و ہوس کے دلدل میں پھنس کر انسان برباد ہو جاتا ہے۔ اب یہ کیوں نازل ہوئی تھی یہ صورت، ہم انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے، اور آپ میں سے کئیوں کو وہ صورت یاد ہوگی۔ پہلے میں تلاوت کر لیتا ہوں، پھر میں اس کا شان نزول بیان کرتا ہوں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون۔ یہ 7 آیتیں ہیں۔ یہ صورت کیوں نازل ہوئی، اس کا شان نزول کیا ہے، اب ذرا یہ سنیے گا کہ مکہ پاک میں ایک یتیم بچہ تھا۔ اس امت کے فرعون یعنی مکہ پاک کے بہت بڑے غیر مسلم ابو جہل نے ایک یتیم کی پرورش کی ذمہ داری اپنے ذمہ لے لی، اور وہ سارا مال جو اس بچے کو ملا تھا وہ اپنے قبضے میں لے لیا کہ مال مجھے دے دو، بچے کی میں پرورش کروں گا۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ یتیم کا مال تھا، اس بچے کی اچھی پرورش کرتا، اس کا مال اس پر خرچ کرتا۔ اب اس کے دل میں حرص و ہوس نے قبضہ کیا، یتیم کی پرورش کرنے کی بجائے اس کے مال پر قبضہ کر کے ایک دن وہ یتیم آیا کہ میرا مال دے دیں، تو دھکے دے کے اسے نکال دیا، کچھ بھی اس کی خدمت نہیں کی۔ اب قریش کے دوسرے سرداروں نے اس یتیم سے کہا کہ ایسا کرو، تم مسلمانوں کے نبی حضرت رسول اللہ علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ تمہاری مدد کریں گے۔ قریش کے لوگوں نے یہ بات مذاق کے طور پر کہی تھی کہ جب وہ ان سے مدد مانگنے جائیں گے اور یہ ابو جہل کے پاس آئیں گے تو ابو جہل نے اور بدتمیزی کرنی ہے، معاذ اللہ، اور معاملہ آگے بڑھے گا۔ مگر انہیں کیا معلوم تھا کہ جس کے پاس بھیج رہے ہیں وہ رب کائنات کے محبوب ہیں، وہ ابرو کا اشارہ فرما دے تو دنیا ادھر سے ادھر ہو جاتی ہے۔ انہیں تو معلوم نہیں تھا نا، وہ اللہ کا نبی نہیں مانتے تھے۔ تو اب بہرحال وہ نبی پاک کے پاس وہ بچہ آ گیا۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت بات اشعار میں علماء نے لکھی نا، غم و رنج و علم اور سب بلاؤں کا مداوا ہو، اگر وہ گیسوؤں والا میرا دلدار ہو جائے، اشارہ پائے تو ڈوبا ہوا سورج برآمد ہو، اشارہ پائے تو ڈوبا ہوا سورج برآمد ہو، اٹھے انگلی تو ماہ 2 بلکہ 2 4 ہو جائے۔ نبی پاک کی شان۔ وہ یتیم بچہ چلا گیا پیارے آقا علیہ السلام کے پاس، نبی پاک سبحان اللہ سب سے محبت کرنے والے پیارے آقا ابو جہل کے گھر چلے گئے۔ اب لوگ انتظار کر رہے تھے کہ اب جو باتیں ہوں گی اس سے معاذ اللہ ابو جہل اور بدتمیزی کرے گا اور جھگڑا بڑھے گا۔ نبی پاک یتیم کی
مدد کرنے ابو جہل کے گھر گئے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جب اس کے گھر گئے تو لوگ تو سمجھے آج بڑی اکڑ دکھائے گا ابو جہل، آج بڑی بدتمیزی کرے گا، مگر جیسے ہی پیارے آقا علیہ السلام اس کے گھر گئے وہ استقبال کے لیے کھڑا ہو گیا اور فوراً یتیم کا مال لا کر اس کے حوالے کر دیا۔ تو ابو جہل کے ساتھی کہتے ہیں یہ تم نے کیا کیا ہے؟ ہم تو سمجھے آج بڑا جھگڑا ہوگا، ہمیں بڑا مزہ آئے گا، تم بڑی بدتمیزیاں کرو گے، اور تم نے مسلمانوں کے نبی کو ویلکم بھی کیا اور سارا مال دے دیا۔ تو ابو جہل کہتا ہے خدا کی قسم میں نے محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے دائیں اور بائیں ایک نیزہ دیکھا، مجھے ڈر لگ رہا تھا اگر ان کی بات نہ مانی تو وہ نیزہ مجھے پھاڑ ڈالے۔ یہ نبی پاک کا معجزہ تھا، اس کے دل پہ روب طاری ہو گیا۔ حالانکہ ابو جہل نبی پاک علیہ السلام کا سب سے بڑا دشمن ابو جہل، یاد رکھیے جس طرح حضرت موسیٰ کے زمانے میں فرعون تھا نا، اس امت کا فرعون ابو جہل کو کہا جاتا ہے۔ بڑا تنگ کیا اس شخص نے، اس بدبخت نے، لیکن اس واقعے میں وہ بے بس ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ تو اب ابو جہل اور اس یتیم بچے کا جب یہ واقعہ ہوا نا تو سورہ ماعون کی پہلی چند آیات نازل ہوئی۔ اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین۔ کیا معنی ہے اس کا؟ کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جو دین کو جھٹلاتا ہے، پھر وہ ایسا ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کو کھانا دینے کی ترغیب نہیں دیتا۔ اب یاد رکھیے گا سورہ ماعون کے 4 مین ٹاپک ہیں، 4 مرکزی مضمون ہیں۔ بخل یعنی کنجوسی، نمبر 2 نمازوں میں سستی اور لاپرواہی، نمبر 3 ریاکاری دکھلاوا، اور نمبر 4 دوسروں کی خیر خواہی نہ۔ ابھی جو بخل ہے نا، کنجوسی، یہ بہت شدید عیب ہے، اور یہ یاد رکھیے گا یہ غیر مسلموں کا انداز تھا جو دین کا انکار کرتے تھے، مرنے کے بعد اٹھنے کا انکار کرتے تھے، ان کی عادت تھی۔ کیا فرمایا؟ یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین، یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کو کھانا دینے کی ترغیب نہیں دیتا۔ یعنی دین کو جھٹلانے والے شخص کا اخلاق کا حال یہ ہے کہ وہ یتیم کو دھکے دیتا ہے اور اپنے گھر والوں اور دیگر مالداروں کو اس بات کی ترغیب نہیں دیتا کہ مسکین کو کھانا کھلائے۔ کتنا گھٹیا درجہ ہے یہ کنجوسی کا۔ کوئی کتنا ہی کنجوس کیوں نہ ہو، روتے بلکتے یتیم اور بے سہارا بچے کو دیکھ کر تو بندے کو ترس آ جاتا ہے، زیادہ نہیں تو ایک آدھ وقت کا کھانا ہی اسے کھلا دیتا ہے۔ مگر انسان کے دل پر جب لالچ غالب ہو جائے، جب بدبختی غالب ہو جائے، تو پھر وہ یتیموں کا مال کھاتا ہے، اس کو روتے ہوئے یتیم بچے کا خیال بھی نہیں ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ تو ابو جہل کا کام تھا نا، مگر سچ بتائیے کہ آج ہمارے معاشرے میں یہ نہیں ہو رہا؟ کیا یہ واقعات سننے کو نہیں ملتے کہ اپنے رشتہ دار، نارملی یتیم کا مال کون کھاتا ہے؟ بھی رشتہ داری تو کھا جاتے ہیں، یا کوئی والد کا دوست ہوتا ہے کہ آپ فکر ہی نہ کریں، بچے کو میں نے سنبھالنا ہے، میں نے پالنا ہے، اس کا مال مجھے دے دو، ورثہ مجھے دے دو، اب میں ٹھیک کر دوں گا۔ بھائی کھا جاتے ہیں، رشتہ دار کھا جاتے ہیں یتیم کا مال۔ آپ سوچیں اس سورت کو 100 بار پڑھا ہوگا، اور اللہ کفار کی عادتیں بیان فرما رہا ہے قرآن میں کہ یہ اتنے گھٹیا لوگ ہیں کہ یتیم کا مال کھا جاتے ہیں، مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے۔ مگر آج کلمہ پڑھنے والا ورثے کا مال کھا جاتا ہے، بہنوں کا ورثہ لوگ کھا رہے، یتیم کا مال کھا رہے، کدھر جواب دیں گے؟ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہاں تک علماء فرماتے ہیں کہ اگر کسی والد کا انتقال ہو، اب دیکھیں کتنی احتیاط ہے، اور اس کا ورثہ ظاہر ہے اب تو پیسے بچوں کے ہو گئے، گھر والوں کے ہو گئے، اس میں کوئی ایک نابالغ بچہ ہے، یتیم ہمیشہ نابالغ ہوتا ہے، یہ بھی یاد رکھیے گا۔ آپ کو 40 سال کا بوڑھا کہے میں یتیم ہوں، میں میرے ماں باپ انتقال کر گئے، تو پھر تو تقریباً جتنے بڑی عمر کے لوگ ہیں سبھی یتیم ہیں، ہم میں سے کئیوں کے والدین چلے گئے ہیں۔ تو یتیم جب تک نابالغ ہوتا ہے وہ یتیم ہوتا ہے، یاد رکھیے۔ اب مثال کے طور پہ کسی کے والد کا انتقال ہوا اور اس کے بچوں میں سے کوئی ایک بچہ بھی نابالغ ہے، تو اب پیسے تو سب کے ہو گئے جو بھی انتقال ہوا اس کے، تو اب اس کے بچے ہوئے پیسوں میں سے اسی والد کے لیے یا والدہ کے لیے ایصال ثواب کا اجتماع نہیں کر سکتے، قرآن خوانی اور تیجا وغیرہ لنگر وغیرہ پہ جو خرچ ہوگا وہ نہیں کر سکتے، کیونکہ اب اس میں ایک یتیم کا مال بھی شامل ہو گیا ہے۔ تو احتیاط یہ ہے کہ پہلے سب کا مال الگ کر دیا جائے، اب جو بالغ ہے وہ کہے کہ میرے مال سے آپ جناب یہ نیکی کا کام کریں تو پھر کر سکتے ہیں۔ یعنی ایصال ثواب کے معاملے میں بھی یہ احتیاط کرنی ہوگی کہ یتیم کا چونکہ نابالغ ہے وہ اجازت دے نہیں سکتا، تو آپ اس کے مال سے خرچ نہیں کر سکتے۔ بالکل ایک احتیاط علماء یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ آپ یتیم کو یا نابالغ کو تحفہ دے سکتے ہیں، مگر اس سے تحفہ لے نہیں سکتے، کیونکہ اس کا مال اس کو خرچ کرنے کی اس طرح اجازت نہیں ہے، اس کی پوری تفصیل ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ احتیاط بہت ضروری ہے، لیکن آج کسی کو فکر ہی نہیں ہے۔ حالانکہ قرآن یتیم کے مال کی احتیاط کیسے بیان کرتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے بے شک وہ لوگ جو ظلم کرتے ہو یتیموں کا مال کھاتے ہیں اور وہ اپنے پیٹ میں بالکل آگ بھرتے ہیں، اور ان قریب یہ لوگ بھڑکتی ہوئی آگ میں جائیں۔ یتیم کا مال یہ آگ بھرنا ہے، خدا را
یتیموں کے ساتھ اچھا کریے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ یتیم کا مال ظلمن کھانے والے قیامت میں اس طرح اٹھیں گے کہ ان کے منہ، کان اور ناک سے دھواں اٹھتا ہوگا، جس سے وہ پہچانے جائیں گے کہ یتیموں کا مال ناحق کھانے والے ہیں. خاندان میں چیک کیجئے، مجھے جو سن رہے ہیں، اگر کسی رشتہ دار کے کسی بچے کا، خاندان کے کسی بچے کا، اس یتیم کا آپ پر حق باقی ہے، خدا کے واسطے پورا اچھے طریقے سے ادا کر دیں. ادھر بھی مارے جائیں گے، ادھر بھی مارے. اور سبحان اللہ، یتیم کی کفالت کتنی بڑی نیکی ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بہترین گھر وہ ہے جس میں یتیم ہو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا. فرمایا مسلمانوں میں بدترین گھر وہ ہے کہ جس میں یتیم کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہو. اور سبحان اللہ، نبی پاک فرماتے ہیں جو شخص یتیم کے سر پر محض اللہ کی رضا کے لیے ہاتھ پھیرے تو جتنے بالوں پر اس کا ہاتھ گزرا، ہر بال کے بدلے اس کے لیے نیکیاں ہیں. یعنی ہاتھ پھیرنے پر ہر بال پر نیکیاں ہیں. اور فرمایا جو شخص یتیم لڑکی یا یتیم لڑکے پر احسان کرے، میں اور وہ جنت میں اس طرح ہوں گے. اپنی انگلیاں ملا کر فرمایا، یعنی آقا کے ساتھ جنت میں جانا ہے تو یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. اور اللہ نہ کرے جہنم کی آگ کھانی ہے تو جو برا سلوک کر رہے ہیں وہ تیار ہو جائیں. کیسے؟ یہ تو بہت بڑی نیکی ہے. بلکہ اب یہ بھی میں آپ کو مشورہ دوں گا، آپ میں سے بہت سارے ایسے ہوں گے جو کہیں گے یار ہمارے خاندان میں تو کوئی یتیم نہیں. اچھی بات ہے، تو پھر یہ ثواب کیسے ملے گا؟ تو ثواب یوں ملے گا، آپ کسی اور خاندان کے یتیم بچے کا خیال کر لیں. ہے رشتہ داروں میں ہوتا ہے، غریب بہت سارے لوگ ہیں، تو آپ ڈھونڈے نا کوئی ایسی فیملی ڈھونڈیں گے جس میں کوئی یتیم ہو، آپ اس کی کفالت کر لیں، کیونکہ جنت میں نبی پاک فرما رہے ہیں اس طرح ہوں گے. آپ کو خوشخبری بھی دے دیتا ہوں، الحمدللہ دعوت اسلامی شہر کراچی میں اللہ کی رحمت سے اسٹیٹ آف آرٹ یتیم خانہ بنا رہی ہے، اور انشاءاللہ قریب اس کا افتتاح ہونے والا ہے. جب وہ انشاءاللہ آن ہو جائے گا ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ بھی یتیموں کی کفالت کر سکیں گے. یہ وہ نیکی ہے جو کرنی چاہیے، اور کبھی کسی جو مسکین اور یتیم ہے اس کے ساتھ برا سلوک نہ کری. ابو جہل کا انداز، اور ہم خود قرآن میں پڑھ رہے ہیں، بار بار سورہ معون پڑھتے ہیں کہ لعنت کی گئی جن لوگوں پر، ہم ان کا ذکر پڑھ بھی رہے ہیں. اور معاذ اللہ اگر وہ عمل ہمارے درمیان ہے تو یہ کتنی بری بات ہے. اچھا، یہاں جو ہاتھ پھیرنے والی بات ہوئی، اس کی بڑی پیاری تفسیر مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے عزیز یا اجنبی یتیم کے سر پر محبت و شفقت کا ہاتھ پھیرے، اور یہ محبت صرف اللہ اور رسول کی رضا کے لیے ہو، تو ہر بال کے بدلے اسے نیکی ملے گی. یہ ثواب تو خالی ہاتھ پھیرنے پر ہے. جو مال خرچ کرے، اس کی خدمت کرے، اس کی تعلیم کا انتظام کرے، تو سوچے پھر اجر کتنا ہوگا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بلکہ ایک اور اس میں بڑی پیاری بات ہے کہ اگر کسی کو دل نرم نہ ہوتا ہو نا، بعض لوگ کہتے ہیں رونا نہیں آتا، دل میں سختی بڑی ہے. ایک بار ایک شخص نے نبی پاک کی بارگاہ میں دل کی سختی کی شکایت کی، تو پیارے آقا نے فرمایا کیا تو چاہتا ہے کہ تیرا دل نرم ہو جائے، تیری حاجتیں پوری ہوں؟ تو یتیم پر رحم کیا کر، اس کے سر پر ہاتھ پھیرا کر، اپنے کھانے میں سے اس کو کھلایا کر. ایسا کرنے سے تیرا دل نرم ہوگا، تیری حاجتیں پوری ہو. جس کو لگے نا یار مجھے دعا میں رونا نہیں آتا، میرے دل میں سختی ہے، وہ نرمی نہیں ہے. یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک جو ہے، سبحان اللہ، یہ وہ عمل ہے جو دل کو نرم بھی کر دیتا ہے، حاجتوں کو بھی پورا فرما. اچھا، اس میں بڑی پیاری بات فرمائی، یہ بھی حدیث میں ہی ہے، لڑکا یتیم ہو تو اس کے سر پر ہاتھ پھیرنے میں آگے کو لا، یعنی پیچھے سے ہاتھ کو آگے لانا ہے، ایسے ہاتھ پھیرنا ہے. اور جب اس کا باپ ہو یعنی بچہ یتیم نہ ہو تو پھر ہاتھ پھیرنے میں اوپر سے لے کے گردن کی طرف. یتیم بچے کے لیے جو طریقہ ہے وہ یہ بتایا گیا. بہرحال اللہ ہمیں یتیموں کے ساتھ بہترین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب اس صورت میں کفار کا ایک اور انداز کیا بتایا، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نماز سے غافل ہیں. تفسیر نصفی میں ہے اس سے مراد منافقین ہے کہ جب وہ لوگ تنہا ہوتے ہیں تو نماز نہیں پڑھتے کیونکہ وہ اس کے فرض ہونے کا اعتقاد نہیں رکھتے، اور جب وہ لوگ سامنے ہوتے ہیں تو بڑے نمازی بنتے ہیں، اپنے آپ کو نمازی ظاہر کرتے ہیں، انہیں دکھانے کے لیے اٹھ بیٹھ کر لیتے ہیں. حقیقت میں یہ لوگ نماز سے غافل ہیں. اب قرآن میں یہ منافقین کا طریقہ بتایا گیا جو نماز سے غافل ہیں. الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نماز سے غافل ہیں. مگر سچ بتائیں آج مسلمان نماز سے غافل نہیں ہیں. کئی لوگ تو صرف جمعے کی نماز پڑھتے ہیں، جمعے کو مسجد میں آتے ہیں، پھر اگلے جمعے آتے ہیں. یہ کیا ہے؟ کیا جمعہ ہی فرض ہے، باقی نمازیں فرض نہیں؟ نماز سب سے پہلا فرض ہے، اور یہ ہم منافقوں کا طریقہ پڑھ رہے ہیں جو نماز سے غافل ہیں. اچھا، کچھ لوگ تو 5 ٹائم نماز نہیں پڑھتے. اچھا، کچھ کیا کرتے ہیں، جب موڈ آیا پڑھ لی، آج 2 پڑھ لی، آج 3 پڑھ لی، کبھی کہتے ہیں یار باقی تو نمازیں پڑھ لیتا ہوں، فجر میں آنکھ نہیں کھلتی. یہ کتنی بڑی غفلت ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہماری فجر میں آنکھ نہیں کھلتی. انہی سے میرا ایک سوال ہے، کبھی صبح 7 بجے آپ کی فلائٹ ہو تو آنکھ نہیں کھلتی؟ آپ کہتے ہیں نہیں، پھر تو 4 بجے ایئرپورٹ پہنچ جاتا ہوں، 2 الارم بھی رکھتا ہوں، گھر والوں کو بھی کہتا ہوں. کبھی صبح ٹرین ہو آپ کی، وہ کبھی چھوٹتی ہے. کبھی آپ کی آفس کی کوئی اہم میٹنگ ہو مارننگ میں، وہ چھوٹتی ہے.
اس کا مطلب وہ نہیں چھپتی، اس کے لیے آنکھ کھلتی ہے. ایمبیسی میں انٹرویو ہو، لوگ صبح صبح جا کے لائن میں لگ جاتے ہیں. ہر چیز کی پریورٹی ہے، ترجیح ہے، پریورٹی نہیں ہے تو نماز کی نہیں ہے. کیسے بندہ کہتا ہے میری نماز میں آنکھ نہیں کھلتی؟ اس کا مطلب نماز کی اہمیت نہیں ہے آپ کے نزدیک. باقی دنیا کے کام کے لیے سب کی آنکھ کھلتی ہے. صبح رات کو کبھی جائے، رات کو 3-4 بجے ایئرپورٹ پہ رش لگا ہوا ہے، کیا سب کی آنکھ کیسے کھل گئی؟ مسجد میں کیوں رش نہیں لگا ہوا؟ کیونکہ وہ فلائٹ ہے یار، مس ہو جائے گی تو نقصان ہو جائے گا، خرچہ ہو جائے گا، فلاں پرابلم ہو جائے گا. اٹ مینز آپ کے نزدیک وہ فلائٹ، وہ ٹکٹ ضائع ہونا وہ زیادہ اہمیت ہے. اللہ کی قسم کروڑوں روپے ایک طرف ہے، ایک نماز قضا ہونا کا گناہ جو اور اس کا عذاب و نقصان ایک طرف ہے. مگر وہ احساس تو ہو. کتنی بڑی بد نصیبی ہے کہ روزانہ صبح الارم رکھتے ہیں لوگ اسکول کا. بچے کی اسکول کا الارم ماں رکھے گی، باپ اپنے آفس کا الارم رکھے گا، نہیں رکھے گا تو فجر کا الارم نہیں رکھے گا. وہ کیسی صبح ہے کہ صبح ہوئی، اسٹارٹ آف دا ڈے میں اللہ کو ناراض کر کے اٹھ رہا ہوں. یعنی جس کا ابتدا ہی دن کی رب کو ناراض کر کے اٹھنے کی ہے تو اس کا دن کیسا گزرے گا؟ اس سے رب کیسے راضی ہوگا؟ اور یہ تو میں صرف فجر کی بات کر رہا ہوں. لوگوں کی تو ظہر بھی قضا ہو رہی ہے، عصر بھی قضا ہو رہی ہے، مغرب عشاء. کیا کرے، کاروبار میں بیزی، کیا کرے دوستوں میں بیزی، فیملی میں بیزی. کمال ہے یار، پورے دن میں 5 نمازوں میں ٹائم کتنا لگتا ہے. اور اگر اس کی برکتوں پہ میں بات کروں نا، معراج کی رات کا تحفہ نماز ہے. نماز مومن کی معراج ہے. اللہ اکبر. میرے آقا نے معراج کی رات رب کا دیدار کیا، اور جو 5 وقت کا نمازی ہوگا انشاءاللہ اسے قیامت کے دن اللہ کا دیدار کرایا جائے. ہمارا دل نہیں چاہتا رب کو دیکھنے کا؟ پڑھے نا نماز کیسے قضا ہو جاتی ہے. اللہ اکبر. آپ ذرا غور کریں، جو 5 وقت کا نمازی ہوتا ہے نا، وہ اکثر وقت وضو میں گزارتا ہے. ایک نماز کی تیاری کر رہا ہے، دوسری نماز کی تیاری کر رہا ہے، ایک نماز سے باہر آ رہا ہے، دوسری نماز میں. یعنی اگر آپ سوچیں کہ 5 وقت کے نمازی کا اگر انتقال ہوگا نا، کبھی نہ کبھی تو ہوگا، ہم سب کا ہوگا، تو بہت بڑا چانس یہ ہے کہ یا تو مسجد میں انتقال ہوگا، یا سجدے میں انتقال ہوگا، یا وضو میں انتقال ہوگا. یعنی کسی اچھے کام میں اس کا انتقال کا چانس ہے. اور جو پورے دن میں نمازیں نہیں پڑھ رہا، سوچیں ہر وقت ایک نماز سے دوسری نماز قضا کرنے کے درمیان اس کا انتقال ہوگا. نہ کریں ایسا. گل پلازا میں واقعہ ہوا، اس سے کیا پتا چلا کیا اہمیت ہے زندگی کی یار. ہمارے مال، ہمارے دولت کی حیثیت کیا ہے. رات کروڑ پتی بندے سوئے تھے، صبح اٹھے تو کچھ نہ بچا. کس بات پر اتراتا ہے انسان؟ کس بات پر کرو فر ہے کہ میرا جاہو جلال، میرا مکان، میری فیکٹری، میرا سب کچھ. اللہ چاہے تو سب منٹوں میں ختم ہو سکتا ہے. زکات دینے والے زکات لینے والے بن چکے. میں اس سے عبرت کا پہلو آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ میری اور آپ کی اوقات ہے، پھر بھی نماز نہیں پڑھتے. ہم کیوں سوچتے ہیں ان کے ساتھ ہوا میرے ساتھ نہیں ہو سکتا، میں نہیں مر سکتا؟ کیا میں نے اور آپ نے اپنے سے کم عمر لوگوں کے جنازے نہیں پڑھے؟ جب مجھ سے چھوٹی عمر کا مر سکتا ہے تو میں بھی مر سکتا ہوں. بھائی مجھے بھی مرنا ہے. اللہ سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ میں جلنے والی، کٹنے والی، پھٹنے والی، ڈوبنے والی موت سے بچائی رکھنا. اے اللہ عافیت والی، خیر والی، نمازوں والی، بستر والی نہیں بلکہ زندگی کی آخری نماز کھڑے ہو کر ہمیں مسجد نبوی میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں مدینہ پاک والی اور آقا کی دید والی موت نصیب فرما. لیکن بھائی اینڈ آف دا ڈے مرنا تو ہے نا، قبر میں تو جانا ہے نا. کیسے نماز کے بغیر زندگی گزار رہے ہیں؟ کیسے جواب دیں گے؟ قرآن کہہ رہا ہے یہ منافقوں کا طریقہ ہے. الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو لوگ اپنی نماز سے غافل ہیں. ہم کیسے غافل ہو سکتے؟ پلیز نماز پڑھیں، نماز کی سستی ختم کریں. نیت کریں کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. آگے کیا فرمایا؟ الذین هم یراؤون، وہ جو دکھاوا کرتے ہیں. یعنی منافقین فرائض کی ادائیگی اللہ پاک کی رضا حاصل کرنے کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے. آج بھی یہ وبا عام ہے. نیکی کرنی ہے، لوگوں کو دکھانا ہے. نیکی کر، پہلے کہتے تھے دریا میں ڈال، اب نیکی کر فیس بک پہ ڈال، سوشل میڈیا پہ ڈال، لوگوں کو بتانا ہے. ریاکاری کی تعریف یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے علاوہ کسی اور ارادے سے عبادت کرنا. یہ ریاکاری. لوگ مجھے نمازی کہیں، لوگ مجھے حاجی کہیں، لوگ مجھے سخی کہیں، میری واہ واہ ہو جائے. اس کا مطلب یو آر ناٹ میکنگ ورشپ بیکاز آف اللہ سبحانہ و تعالی. آپ اللہ کے لیے نہیں کر رہے، آپ لوگوں کے لیے کر رہے. خود اپنے دل سے پوچھیں، نیکی کر کے کیوں جی چاہتا ہے کہ لوگوں کو میں بتاؤں، میں ذرا ڈالوں سوشل میڈیا پہ، پھر دیکھوں کتنے لائکس آئے، کتنے سبحان اللہ، کتنے جو. بھائی خود سوچیں یار. ایکچولی ریاکاری سے جو بچنے کا طریقہ ہے نا، اپوزٹ آف ریاکاری اخلاص ہے. اور اخلاص ایکچولی اخلاص از دا کی آف قبولیت. قبولیت کی چابی ہے، ایکسپٹنس کی چابی ہے. اور وہ کیا ہے؟ طریقہ بتایا علماء نے کہ اخلاص یہ ہے کہ جس طرح بندہ اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے اس طرح اپنی نیکیوں کو چھپائے.
ہم میں سے کون ہے جو چاہتا ہے میرے گناہ لوگوں کو پتا چلے؟ کوئی نہیں چاہتا. نیکیاں سب کو پتا چلنی چاہیے. 15 سال پہلے حج کیا تھا وہ 1500 لوگوں کو بتا چکے ہوں گے. کل جھوٹ بولا تھا وہ بتائیں گے کسی کو؟ آج صبح موبائل پہ کچھ دیکھا